یہ ملک ان کا ہے جو روز ووٹ کی عزت کو بے تقیر کرتے ہیں، اور ان کا ہے جن کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، اور جن کے ہاتھ میں لاٹھی ہو بھینس اسی کی ہوتی ہے۔ اصل جمہوریت آنے کی رستے میں یہ لوگ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ 9 لاکھ والا حافظ نعیم ہار گیا، 3 لاکھ والا مرتضیٰ وہاب جیت گیا۔ پیپلز پارٹی جس نے سوا ستیہ ناش کر دیا ہے سندھ کا، وہ اب کراچی پر پہلی مرتبہ اپنا میئر اور ڈپٹی میئر لا کے بیٹھی ہوئی ہے۔ گزشتہ روز مسلم لیگ نون کی جنرل کونسل کا اجلاس ہوا، اور خیر سے ایک مرتبہ پھر بلا مقابلہ نواز شریف صاحب تا حیات قائد ہو گئے مسلم لیگ نون کے۔ یہ کیسا الیکشن تھا کہ جس میں الیکشن ہوا ہی نہیں اور الیکشن ہو بھی گیا۔ یہ اپنی پارٹیوں میں جمہوریت نہیں، ملک میں جمہوریت کے لیے یہ نعرے مارتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 2 ایشوز آپ کے سامنے رکھنے ہیں، 2 معاملے آپ کے سامنے رکھنے ہیں، 2 موضوع آپ کے سامنے رکھنے ہیں، اور 2 واقعات آپ کے سامنے رکھنے ہیں، اور تب آپ کو پتہ چلے گا کہ میں آپ کیوں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے ہاں ڈبہ بند جعلی جمہوریت ہے جو 5% کو انڈے بچے دیتی ہے، اور 95% کے لیے یہ بانجھ ہے۔ یہ وہ جمہوریت ہے جو 5% کے لیے ماں بھی ہے، جنت کا سماں بھی ہے، اور باقی 95% کے لیے یہ دوزخ ہے، جہنم ہے۔ اور وہ مسلسل سین تارڑ کا وہ مجھے فقرہ یاد آ رہا ہے کہ کیا پتہ قیامت گزر چکی اور ہم جہنم میں رہ رہے ہوں۔ تو اس ڈبہ بند جعلی جمہوریت میں واقعی ہم جہنم میں رہ رہے ہیں۔ اور یہ 2 واقعات جب میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ یہ ملک سسلین مافیا کا ہے اور گاڈ فادروں کا ہے۔ یہ ملک جعلی جمہوریت والوں کا ہے۔ یہ ملک جو ان کا ہے جو روز ووٹ کی عزت کو بے تقیر کرتے ہیں، ان کا ہے جو روز جمہوریت کو رسوا کرتے ہیں، ان کا ہے جو روز آئین کو رسوا کرتے ہیں، ان کا ہے جو اس قانون سے بڑے ہیں، اس ملک سے بڑے ہیں، اور ان کا ہے جن کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، اور جن کے ہاتھ میں لاٹھی ہو بھینس اسی کی ہوتی ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے 70-75 سال اور پھر خاص طور پر 30-35 سال میں کچھ نہیں سیکھا۔ یہ اندر سے ڈکٹیٹر ہیں، سویلین ڈکٹیٹر، اوپر انہوں نے جمہوری چوغے پہنے ہوئے ہیں۔ یہ جمہوریت کے نام پہ ڈکٹیٹرشپ قائم کر کے بیٹھے ہیں اس ملک میں۔ یہ پرائیویٹ کمپنیاں ہیں، ان کی پارٹیاں جو ہیں ایک پرائیویٹ کمپنیاں ہیں، اور اس میں یہ اپنے ہی جی ایم لگاتے رہتے ہیں، پتر، پتر کے بعد دھی، دھی کے بعد پتر، چاچا، ماما، پھپھی، تائی، ماسی، اپنے لوگ ہی۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اصل جمہوریت کی ضد ہیں، اور اصل جمہوریت آنے کی رستے میں یہ لوگ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ 2 موضوع، صرف 2 باتیں کروں گا، 2 ٹاپکس پہ بات کروں گا، اور آپ کو ساری صورتحال واضح ہو جائے گی۔ پہلا ہے کراچی الیکشن۔ کراچی الیکشن جس طرح ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، جتنی دھاندلی ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے، جتنی سینہ زوری، چوری اور سینہ زوری ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے۔ یعنی 9 لاکھ والا حافظ نعیم ہار گیا، 3 لاکھ والا مرتضیٰ وہاب جیت گیا۔ 9 لاکھ جس نے ووٹ لیے تھے حافظ نعیم وہ ہار گیا، اور 3 لاکھ والا مرتضیٰ وہاب جیت گیا۔ اور مرتضیٰ وہاب منتخب بھی نہیں ہوا، اس کے لیے سندھ اسمبلی میں ترمیم کی گئی کہ یہ میئر بننے کے بعد منتخب ہو جائے، یا غیر منتخب شخص بھی میئر بن سکتا ہے، یہ ترمیم ہوئی۔ اور پیپلز پارٹی جس نے سوا ستیہ ناش کر دیا ہے سندھ کا، وہ اب کراچی پر پہلی مرتبہ اپنا میئر اور ڈپٹی میئر لا کے بیٹھی ہوئی۔ اب یہ پیپلز پارٹی ذرا ذہنوں کو ریوائنڈ، اس فلم چلائیں، تھوڑا سا ریوائنڈ کریں ذہنوں کو، کہ یہ پیپلز پارٹی وہ ہے جو پچھلے 3.5 سال جب عمران خان کی حکومت تھی یہ سڑکوں پر تھی، اور ان کے جو مین ایجنڈا تھا وہ یہ تھا کہ یہ دھاندلی والی حکومت ہے عمران خان کی، یہ دھاندلی سے حکومت بنی ہے، یہ جعلی اسمبلیاں ہیں، لہٰذا اس حکومت کو فارغ کر کے الیکشن کروائے جائیں۔ اور ان کے 26 نکات میں سے ایک یہ بھی تھا کہ فیئر اینڈ فری الیکشن آئندہ ہونے چاہیے، جمہوریت اور سویلین بالادستی کی بالادستی ہونی چاہیے، ووٹ کی عزت ہونی چاہیے۔ یہ تھے ان کے ایجنڈے، اور بھی 26 نکات تھے لیکن یہ مین ایجنڈے تھے۔ اب جب یہ جو ہی عمران خان کے خلاف طریقے عدم اعتماد کامیاب ہوئی، یہ عمران خان ہٹ گئے تو یہ آئے، تو وہی جو جعلی اسمبلیاں تھیں، جو جعلی مینڈیٹ تھا، وہ اصلی ہو گیا۔ اور پھر جب ان کو موقع ملا، صرف ایک کراچی، پورے سندھ پہ ان کی حکومت ہے، مرکز میں
مزے کر رہی ہے پیپلز پارٹی، مرکز میں اتحادی ہے، بلاول بھٹو وزیر خارجہ ہے، صرف ایک کراچی، اگر وہ حافظ نعیم میئر بن جاتا تو کیا قیامت آ جانی تھی۔ صرف ایک کراچی کے لیے انہوں نے جمہوریت کو رون دیا، ووٹ کی عزت کو رون دیا، سویلین بالادستی کو رون دیا، اور چوری کی ڈنکے کی چوٹ پر اور سینہ زوری کی ڈنکے کی چوٹ پر آغاز بھی دھاندلی، انجام بھی دھاندلی۔ یہ ہیں یہ اصل لوگ۔ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں بھاشن، آدرش، خیالات، کیا کیا کمالات، کیا کیا گفتگو، لیکن جب اپنا وقت آتا ہے، عمل کا وقت آتا ہے، تو اس وقت یہ اندر سے وہی سویلین ڈکٹیٹر لگتے ہیں۔ یہ ایک کونسلروں والا میئر بھی ان کو قبول نہیں، کوئی اور لے جائے۔ تو ایک تو یہ واقعہ رکھیے کہ جب بھی ان کو اقتدار ملے گا، یہ چوری کریں گے، سینہ زوری کریں گے اور ڈنکے کی چوٹ پر کریں گے، اور جب یہ اقتدار سے نکالے جائیں گے تو یہ جمہوریت، سویلین بالادستی، ووٹ کی عزت، آزادی اظہار رائے اور سارے ان کے آدرش، ان کے بھاشن شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو ہی اقتدار میں آئیں گے ان کے اصل چہرے ہو جاتے ہیں، سامنے آ جاتے ہیں۔ اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اقتدار، اختیار اور دولت ملنے کے بعد انسان بدلتا نہیں، بے نقاب ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہی ان کو اقتدار، اختیار اور دولت ملتی ہے، یہ بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ تو ایک یہ ذہن میں رکھیے۔ دوسرا، گزشتہ روز مسلم لیگ نون کی جنرل کونسل کا اجلاس ہوا، اور خیر سے ایک مرتبہ پھر بڑے کانٹے دار مقابلے کے بعد، بڑے زبردست مقابلے کے بعد، بلا مقابلہ نواز شریف صاحب تا حیات قائد ہو گئے مسلم لیگ نون کے، شہباز شریف صدر ہو گئے، مریم نواز سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر منتخب ہو گئی۔ اب مزے کی بات سنیے کہ یہ کیسا مقابلہ تھا کہ سارے ہی بلا مقابلہ ہو گئے۔ یہ کیسا الیکشن تھا کہ جس میں الیکشن ہوا ہی نہیں اور الیکشن ہو بھی گیا۔ اور یہ کیسے لوگ ہیں، یہ ظالم کیسے لوگ ہیں کہ یہ بات کرتے ہیں جمہوریت کی، بات کرتے ہیں الیکشن کی، یہ اپنی پارٹیوں میں جمہوریت نہیں، ملک میں جمہوریت کے لیے یہ نعرے مارتے ہیں۔ یہ اپنی پارٹی میں شفاف انتخابات نہیں کروا سکتے، لیکن ملک میں چاہتے ہیں کہ شفاف انتخابات ہوں۔ گو کہ وہ بھی ایک جھوٹ ہی ہے۔ ان کے شفاف انتخابات سے مطلب ہے کہ وہ انتخابات جن میں ہم جیتیں۔ تو یہ خیر سے یہ ہے، کراچی کا الیکشن دیکھیں، دھونس دھاندلی، کس طرح مخالف کو ہٹایا، 9 لاکھ ووٹ والا ہار گیا، 3 لاکھ والا جیت گیا۔ اور دوسری طرف خوشامد اور حال دیکھیں کہ پارٹی کا جنرل کونسل کا اجلاس ہوا ہے، کوئی اتنا ہی کر دیں کہ شہباز شریف کے مقابلے میں کوئی ایک بندہ کھڑا ہو جائے، اس کو 10 ووٹ ہی دے دیں تاکہ کوئی جعلی سا لگے انتخاب، مریم نواز کے مقابلے میں کوئی بندہ کھڑا کر دیں، لیکن نہیں۔ اب حال یہ ہے، یہ خوشامد اتنی ہوتی ہے کہ وہ آپ جن دنوں نواز شریف پہ پیناما لیکس کا کیس چل رہا تھا، تو جن دنوں نواز شریف نے کہا اگر میرے اساس سے ذرائع آمدن سے زیادہ تو تمہیں کیا، ایک میٹنگ ہوئی ادھر اسلام آباد میں، غالباً پنجاب ہاؤس میں میٹنگ تھی، مریم نواز بیٹھی ہوئی تھی، نواز شریف بیٹھے ہوئے تھے، بہت سارے اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ کھانے وال کے ایم این اے تھے، میں نام نہیں لینا چاہتا، آپ کو پتہ ہی ہوگا، کھانے وال کے ایم این اے مسلم لیگی، وہ فرما رہے تھے، اور یہ کلپ بڑا وائرل ہوا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کو مخاطب کر کے کہ میرے قائد محترم، ہم نے تحریک پاکستان کی جو تحریک پاکستان کے لیے جو جد و جہد کی گئی وہ تو نہیں دیکھی، اور تحریک پاکستان جو قائد اعظم فاطمہ جناح نے چلائی تھی وہ تو نہیں دیکھی، لیکن آج ہم آپ کو اور مریم نواز کو دیکھ رہے ہیں اور ہمیں لگ رہا ہے کہ قائد اعظم آپ ہیں اور مریم نواز فاطمہ جناح ہے۔ مطلب وہ تو ہم نے تحریک میں حصہ نہیں لیا، لیکن آج لے رہے ہیں آپ بھی انہی کی طرح، یعنی نواز شریف قائد اعظم اور مریم نواز فاطمہ جناح۔ یہ ہے خوشامد کا لیول۔ اچھا، پھر بے نظیر بھٹو کے حوالے سے ایک وفاقی وزیر پیپلز پارٹی کے بتایا کرتے تھے، ایک دن بھٹو صاحبہ، بے نظیر بھٹو صاحبہ، اس دن ان کا پارٹی کا یوم تاسیس تھا کہ جس دن پارٹی بنی تھی وہ تقریب ہونی تھی، تو وہ وزیر ذرا پہلے چلے گئے، تو بے نظیر بھٹو بڑی خوش تھی، تو انہوں نے کہا بی بی آپ بڑی خوش ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں، آج فلاں ایک اپنے سینئر پی پی کے سیاستدان کا نام لے کے کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی آگے سالگرہ آنے والی ہے، تو ہم ساروں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آپ کو اس سالگرہ کا تحفہ یہ دیں گے کہ پارٹی کا تا حیات چیئر پرسن بنا دیں گے، تو لہٰذا میں خوش ہوں کہ مجھے سالگرہ کا اتنا تحفہ، اچھا تحفہ ملنے والا ہے، اور وہی ہوا۔ یہ ہے خوشامد کا لیول۔ اور بلاول بھٹو جب بچے تھے
पैम्पर बदले जा रहे थे, उस वक़्त भी रज़ा रब्बानी, एतज़ाज़ एहसन, लतीफ़ खोसा और इस तरह सारे सियासतदान, ये जो सारे हैं ये सियासत में थे। कई लोग अभी भी पीपल्स पार्टी में वो हैं जिन्होंने भुट्टो को भी देखा या उनके जलसों में भी शरीक हुए, तो वो आज बिलावल भुट्टो के पीछे खड़े होते हैं हाथ बांध कर। रज़ा रब्बानी जैसे लोग, एतज़ाज़ एहसन जैसे लोग, एतज़ाज़ साहब नहीं बने चेयरमैन पीपल्स पार्टी के, बिलावल भुट्टो बने हैं क्योंकि वो बेनज़ीर भुट्टो के बेटे हैं। मरियम नवाज़, सब लीगी इनके अंडर हैं। किसी के मजाल है मरियम नवाज़ का कोई हुक्म ना माने। एक चौधरी निसार थे जिन्होंने कहा था कि अब मैं आपके बच्चों के जूते सीधे नहीं कर सकता, निकाल दिया। फिर उसके बाद शाहिद खान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल गुज़श्ता रोज़ जनरल कौंसिल के इजलास में वो भी नहीं थे, वो भी निकल गए आलमोस्ट। और पीपल्स पार्टी में 2-4 बयानात दिए थे मुखालफ मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने, बिलावल भुट्टो की तर्जमानी से भी हटा दिया गया, उनसे सेनेटरशिप भी ले ली गई। लतीफ़ खोसा तकरीबन साइड लाइन पे, एतज़ाज़ एहसन साइड लाइन पे। तो ये है इनकी जमहूरियत, जिनके रवैयों में जमहूरियत नहीं, जिनके बातों में जमहूरियत नहीं, जिनकी पार्टियों में जमहूरियत नहीं, शफाफियत नहीं, फेयरनेस नहीं, वो मुल्क में जमहूरियत और शफाफियत लाना चाहते हैं। और जिनको जब मौका मिले तो वो कराची के मेयरशिप में रिकॉर्ड बना देते हैं धांधली के, वो धांधली के ख़िलाफ़ सड़कों पर होते हैं जब उनसे इक़्तिदार छिन जाए। ये है ये लोग। और पीपल्स पार्टी में भुट्टो साहब, नुसरत भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, बिलावल और फिर बिलावल का बच्चा आगे होगा। इसी तरह नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम, हमज़ा और इसहाक़ डार, ये समधी चाचे मामे बस। उधर मौलाना साहब, मौलाना मुफ्ती महमूद, मौलाना फजल रहमान, मौलाना असद और आगे उनके बच्चे। उधर बादशाह खान साहब, अब्दुल वली खान साहब, उसके बाद असफंदियार वली और अब एमल वली तैयार हो चुके हैं। उधर महमूद खान के वालिद अब्दुस्समाद अचकज़ई, महमूद खान अचकज़ई और फिर उनके बच्चे होंगे। प्राइवेट कंपनियां हैं, सोने उगलती फैक्ट्रियां हैं, जमहूरी चोगों में ये सिविलियन डिक्टेटर हैं। जब इनको मौका मिलता है तो सब कुछ कर गुज़रते हैं। इनसे बड़ा डिक्टेटर कोई नहीं होता। और आगे कौन बैठे होते हैं? वो ग़ुलाम जो इनको बिला मुकाबला मुंतखब कर लेते हैं। नवाज़ शरीफ मफरूर हैं, मुजरम हैं, मुल्क से बाहर हैं, ताहयात कायद हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।